وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سانحہ سیالکوٹ نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے، ملزمان کو قرار واقعی کی سزا دی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور وزیراعظم عمران خان کو سیالکوٹ واقعے پر بریفنگ دی گئی اور رپورٹ پیش کی گئی، جبکہ وزیراعظم کے مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے ارکان قومی سلامتی پالیسی پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ N133 میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے بعد پہلی بار دیکھا کہ ہارنے جیتنے اور حصہ نہ لینے والی تمام پارٹیاں خوش ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی اجلاس میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو کل کے الیکشن سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جہاں انسانی ہمدردی ہو وہاں 10% ووٹ ویسے ہی پڑ جاتے ہیں۔ شائستہ بی بی 10% ووٹوں سے ممبر بنی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز کے ضمنی الیکشن کے بعد جیتنے والی پارٹی بھی خوش ہے، ہارنے والے اور حصہ نہ لینے والی پارٹیاں بھی خوش ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے بعد حالیہ دنوں متوسط اور مزدور طبقے کی جانب سے آمد و رفت کے لیے سائیکل کے استعمال کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، تاہم ابھی بھی شہریوں کی ترجیح موٹر سائیکل کا استعمال۔ سائیکلنگ کے شوق سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ کراچی کی سڑکیں اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں آمد و رفت کے لیے سائیکل چلائی جا سکے۔ اگر سائیکل بطور سفر استعمال کی جائے تو ٹریفک کے دباؤ کے سبب حادثہ ہو سکتا ہے۔ نائجیریا کے مغربی صوبے میں مسلح باغیوں اور فوج کے درمیان گھمسان کی جھڑپ ہوئی، جس میں 27 فوجی اہلکار سمیت 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نائجیریا کے علاقے تلابیر کے ضلع تیرا میں مسلح افراد نے فوجی اڈے پر حملہ کر دیا۔ فوجی اور جنگجوؤں میں گھمسان کی جھڑپ ہوئی۔ خونی جھڑپ میں نائجیریا کے 27 اہلکار ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ ہلاک و زخمی ہونے والے کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 4 زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ میچ میں تیسرے دن کا کھیل مسلسل بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ ڈھاکہ میں کھیلا جا رہا ہے۔ ٹیسٹ کے تیسرے روز مسلسل بارش کے باعث میچ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ گزشتہ روز کھیل کے دوسرے دن بارش اور پچ گیلی ہونے کے باعث میچ کھانے کے وقفے کے بعد شروع ہوا، تاہم صرف 6.2 اوورز کا کھیل ہوا تھا کہ بارش کے باعث ایک بار پھر میچ روک دیا گیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد بارش نہ رکنے کی صورت میں امپائرز نے دوسرے دن کا کھیل ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ ہمارے لیے بدترین تھا، سورو گنگولی۔ بھارت کو ورلڈ کپ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ سے ابتدائی 2 میچز ناکامی کا سامنا رہا تھا۔ پھر اگرچہ انہوں نے افغانستان، نیمبیا اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف فتوحات سمیٹی، لیکن ان کے فائنل 4 میں رسائی ممکن نہیں رہی تھی۔ سابق کپتان نے تسلیم کیا ہے کہ جس انداز میں T20 ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم کھیلی وہ تھوڑا مایوس کن رہا۔ میں اسے گزشتہ 4 سے 5 برسوں کی خراب ترین پرفارمنس خیال کرتا ہوں۔